بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 307۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک ایسی عورت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس کے کپڑے پر حیض کا خون لگ گیا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو چاہیے کہ اسے رگڑ ڈالے، اس کے بعد اسے پانی سے دھوئے، پھر اس کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 308۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمیں حیض آتا تو کپڑے کو پاک کرتے وقت ہم خون کو مل دیتے، پھر اس جگہ کو دھو لیتے اور تمام کپڑے پر پانی بہا دیتے اور اسے پہن کر نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 309۔ یہ حدیث اکرمہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج نے اعتکاف کیا، حالانکہ وہ مستحاضہ تھیں اور انہیں خون آتا تھا، اس لیے خون کی وجہ سے تشت اکثر اپنے نیچے رکھ لیتی۔ اور اکرمہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم کا پانی دیکھا تو فرمایا یہ تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے فلاں صاحبہ کو استحاضہ کا خون آتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 310۔ اکرمہ سے روایت ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے ایک نے اعتکاف کیا، وہ خون اور زردی نکلتے دیکھتی تو اس سے ان کے نیچے ہوتا اور نماز ادا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 311۔ حضرت اکرمہ سے روایت ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ بعض امہات المؤمنین نے اعتکاف کیا حالانکہ وہ مستحاضہ تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 312۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہمارے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا جسے ہم حیض کے وقت پہنتے تھے، جب اس میں خون لگ جاتا تو اس پر تھوک ڈال دیتے اور پھر اسے ناخنوں سے مسل دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 313۔ حضرت حفصہ سے روایت ہے، وہ ام عطیہ سے آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سو کرنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن کے سو کا حکم تھا۔ ان دنوں میں ہم نہ سرما لگاتی، نہ خوشبو اور عصب کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھیں، اور ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد کسی اظفار استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 314۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ سے روایت ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک انصاری عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کر،
اس نے پوچھا کہ اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے دوبارہ پوچھا کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، پاکی حاصل کر۔ پھر میں نے اس سے اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ اسے خون لگی ہوئی جگہوں پر پھیر لیا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 315۔ منصور بن عبد الرحمن نے اپنی والدہ صفیہ سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ انصاری عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مشک میں بسا ہوا کپڑا لے اور پاکی حاصل کر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، یا فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کر۔ پھر میں نے انہیں پکڑ کر کھینچ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہنی چاہتے تھے وہ میں نے اسے سمجھا دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 316۔ عروہ کے واسطہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کیا۔ میں تمتع کرنے والوں میں تھی اور ہدی یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لے گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے متعلق بتایا کہ پھر وہ حائضہ ہو گئی اور عرفہ کی رات آ گئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج عرفہ کی رات ہے اور میں عمرہ کی نیت کر چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے سر کو کھول ڈال اور کنگھا کر اور عمرہ کو چھوڑ دے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے حج پورا کیا اور لیلۃ العصبہ میں عبد الرحمن بن ابی بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا، وہ مجھے اس عمرہ کے بدلہ میں جس کی نیت کی میں نے کی تھی تو تعیم سے دوسرا عمرہ کرا لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 317۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم ذی الحج کا چاند دیکھتے ہی نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا دل چاہے تو اسے عمرہ کا احرام باندھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر میں حدیث ساتھ نہ لاتا تو میں بھی عمرہ کا احرام باندھتا۔ اس پر بعض صحابہ نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ میں بھی ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، مگر عرفہ کا دن آ گیا اور میں حیض کی حالت میں تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ اور اپنا سر کھول اور کنگھا کر اور حج کا احرام باندھ لے۔ میں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب حسبہ کی رات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صاحب میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا۔ میں بھی گئی اور وہاں سے اپنے عمرہ کے بدلے دوسرے عمرہ کا احرام باندھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 318۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے رب اب یہ نطفہ ہے، اے رب اب یہ علقہ ہو گیا ہے، اے رب اب یہ مدغہ ہو گیا ہے۔ پھر جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پوری کرے تو کہتا ہے کہ مذکر یا مونس، بدبخت یا نیک بخت، روزی کتنی مقرر ہے اور عمر کتنی ہے، پس ماں کے پیٹ ہی میں یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 319۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے سفر میں نکلے۔ ہم میں سے بعض نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ پھر ہم مکہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو اور ہدی ساتھ نہ لایا ہو وہ حلال ہو جائے، اور جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو اور وہ ہدی بھی ساتھ لایا ہو تو وہ ہدی کی قربانی سے پہلے حلال نہ ہوگا، اور جس نے حج کا احرام باندھا ہو تو اسے حج پورا کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ میں حائضہ ہو گئی اور عرفہ کا دن آ گیا، میں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول لوں، کنگا کر لوں اور حج کا احرام باندھ لوں اور عمرہ چھوڑ دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اپنا حج پورا کر لیا۔ پھر میرے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے عمرہ کے عوض یہ دوسرا عمرہ کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 320۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کو استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے اور حیض کا نہیں ہے، اس لیے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کر، اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 321۔ معاذہ بنت عبداللہ نے کہا کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ جس زمانہ میں ہم پاک رہتے ہیں یعنی حیض کے دنوں میں، کیا ہمارے لیے اسی زمانہ کی نماز کافی ہے؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیا تم حروریہ ہو؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حائضہ ہوتی تھیں اور آپ ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے، یا عائشہ نے یہ فرمایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 322۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ام سلمہ نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا۔ زینب نے کہا کہ مجھ سے ام سلمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہوتے اور اسی حالت میں ان کا بوسہ لیتے، اور میں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی برتن میں جنابت کا غسل بھی کیا ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 323۔ معاذ بن فضالہ نے بیان کیا وہ ام سلمہ سے، وہ زینب بنت ابی سلمہ سے، وہ ام سلمہ سے، انہوں نے بتلایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا۔ میں چپکے سے چلی گئی اور حیض کے کپڑے بدل لیے۔ آپ نے پوچھا کیا تجھ کو حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 324۔ حضرت حفصہ بنت سیرین سے انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی کنواری جوان بچیوں کو عیدگاہ جانے سے روکتی تھیں۔ پھر ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری اور انہوں نے اپنی بہن ام عطیہ کے حوالے سے بیان کیا، جن کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے، اور خود ان کی اپنی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 جنگوں میں گئی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں اور مریضوں کی خبر گیری بھی کرتی تھیں۔ میری بہن نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا اس کے لیے اس میں کچھ حرج ہے؟ تو وہ نماز عید کے لیے باہر نہ نکلیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ساتھی عورت کو چاہیے کہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اسے بھی اڑا دے، پھر وہ خیر کے مواقع پر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، یعنی عیدگاہ جائیں۔ پھر جب ام عطیہ آئیں تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا باپ آپ پر فدا ہو، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ اور ام عطیہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتی تو یہ ضرور فرماتی کہ میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا جوان لڑکیاں، پردہ والیاں، حائضہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور مواقع خیر ہی میں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، اور حائضہ عورت جائے اور نماز سے دور رہے۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کیا حائضہ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عرفات میں اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی، یعنی جب وہ ان جملہ مقدس مقامات میں جاتی ہیں تو وہ پھر عیدگاہ کیوں نہ جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 325۔ ہشام بن عروہ سے سنا، فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطہ سے خبر دی۔ فاطمہ بنت ابی حبیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں ہو پاتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، ہاں اتنے دنوں میں نماز ضرور چھوڑ دیا کر جن میں اس بیماری سے پہلے تمہیں حیض آیا کرتا تھا، پھر غسل کر نماز پڑھا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 326۔ ام عطیہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ ہم زرد اور مٹیالے رنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 327۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں کہ ام حبیبہ 7 سال تک مستحاضہ رہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ یہ رگ کی وجہ سے بیماری کا خون ہے، بس ام حبیبہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 328۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفیہ بنت حی کو حج میں حیض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ وہ ہمیں روکیں گی، کیا انہوں نے تمہارے ساتھ طواف زیارت نہیں کیا؟ عورتوں نے جواب دیا کہ کر لیا۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر نکلو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 329۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت، آپ نے فرمایا کہ حیضہ کے لیے جب کہ اس نے طواف افاضہ کر لیا ہو، اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ گھر جائے اور طواف وداع کے لیے نہ رکی رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 330۔ ابن عمر ابتدا میں اس مسئلہ میں کہتی تھیں کہ اسے بغیر طواف وداع کے جانا نہیں چاہیے، پھر میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ چلی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس کی رخصت دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 331۔ ہشام بن عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض کا زمانہ آ جائے تو نماز چھوڑ دے، اور جب یہ زمانہ گزر جائے تو خون کو دھو اور نماز پڑھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 332۔ یہ حدیث عبداللہ بن بریدہ و سمرہ بن جندب سے، ایک عورت ام کعب زچگی میں مر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جسم کے وسط میں کھڑے ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 333۔ حضرت عبداللہ بن شداد سے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، سنا ہے میں حیضہ ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی تھی، اور یہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اپنی چٹائی پر پڑھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے کا کوئی حصہ مجھ سے لگ جایا کرتا تھا۔